جو شاعر تشریف لا رہے ہیں ان کا صحافت، ادارت، ریڈیو، ٹیلی ویژن، تحقیق اور تدریس ہر شعبے سے تعلق رہا ہے۔ عمر کا بیشتر حصہ انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کے ساتھ گزارا۔ ان کے کلام کے 7 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور وہ ایک بہت ہی خوبصورت کوارٹرلی نکالتے ہیں ذہن جدید کے نام سے، جو اردو ادب میں اپنی نوعیت کا واحد جریدہ ہے جو تمام فنون کو احاطہ کرتا ہے۔ ان کو وہ منافقتوں سے بھی واقف ہیں اور محبتوں سے بھی، اور اسی لیے ان کی شاعری نئے آہنگ کے ساتھ سامنے آتی ہے، جس میں قوت بھی ہے، توانائی بھی ہے اور تاثیر بھی۔ روایتوں کے پرانے دیے لفظوں کی ہتھیلیوں پر رکھ کر وہ نئے زمانے کی ہواؤں کو للکارتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نئے مکانوں میں ہجرت کے لوٹتے ہیں مزے، نئے مکانوں میں ہجرت کے لوٹتے ہیں مزے، اجاڑ دی ہیں پرانی حویلیاں ہم نے۔ جناب زبیر رازوی تشریف لائیے۔ میں ایک چھوٹی سی نظم آپ کو سنا رہا ہوں۔ اسکول جاتے ہوئے بچوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ میرا بطور شاعر کیا رد عمل ہے، یہ ایک نظم چھوٹی سی سن لیجئے۔ صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے کبھی، صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے کبھی، ننھے بچوں کو اسکول جاتے ہوئے، انگلیاں ایک کی ایک پکڑے ہوئے، اپنے بستوں کو گردن میں ڈالے ہوئے، صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے انہیں، مامتا ان کی راہوں میں سایہ کرے، ان کے قدموں میں خوشبو بچھایا کرے، اور دیوتا ان کے ہاتھوں کو چوما کریں، من ہی من ان کی باتوں پہ چوما کریں، کہ صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے انہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں دوڑ کر ایک ننھے کی انگلی پکڑ کر کہوں، مجھ کو بھی اپنے اسکول لیتے چلو، تاکہ یہ تشنۂ آرزو زندگی پھر سے آغاز شوق سفر کر سکے۔ صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے کبھی، ننھے بچوں کو اسکول جاتے ہوئے، انگلیاں ایک کی ایک پکڑے ہوئے، اپنے بستوں کو گردن میں ڈالے ہوئے، صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے انہیں، مامتا ان کی راہوں میں سایہ کرے، ان کے قدموں میں خوشبو بچھایا کرے، دیوتا ان کے ہاتھوں کو چوما کریں، من ہی من ان کی باتوں پہ چوما کریں، صبح دم جب بھی دیکھا ہے میں نے انہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں دوڑ کر ایک ننھے کی انگلی پکڑ کر کہوں، مجھ کو بھی اپنے اسکول لیتے چلو، تاکہ یہ تشنۂ آرزو زندگی پھر سے آغاز سے شوق سفر کر سکے۔ آپ بہت بڑے شہر میں رہتے ہیں، میں بھی ایک بڑے شہر میں رہتا ہوں، دلی۔ اب تھوڑا سا سن لیجئے، ظاہر ہے کہ یہ حال آپ کے بڑے شہر کا تو نہیں ہوگا، لیکن میرے شہر میں ایسا ہی کچھ ہوتا ہے۔ چھوٹی سی نظم لیکن ہے اچھی۔ مجھے یقین تھا کہ جب میں سناؤں گا اس شہر کو شب کے پہلو میں کس طرح پایا ہے میں نے، مجھے یقین تھا کہ جب میں سناؤں گا اس شہر کو شب کے پہلو میں کس طرح پایا ہے میں نے، تو سب لوگ حیرت سے مجھ کو تکیں گے، بھری پیالیاں چائے کی ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑیں گی، نگاہوں میں گہری اداسی کے بادل امڑنے لگیں گے، اور نئے معاشرے کی بدعمالیوں اور بدچلنیوں پر بڑے سخت لہجے میں تنقید ہوگی، مگر کوئی پیالی نہ ہاتھوں سے چھوٹی، نہ گہری اداسی نگاہوں میں امڈی، نئے معاشرے کی بدعمالیوں اور بدچلنیوں پر کسی نے نہ سنگ ملامت ہی پھینکا، سنا صرف اتنا، ابھی تم کو اس شہر کے جاننے میں کئی دن لگیں گے۔ واہ واہ بہت اچھے، بہت اچھے۔ ابھی تم کو اس شہر کے جاننے میں کئی دن لگیں گے۔ اب ایک اور تھوڑی سی نازک سی نظم آپ کو سنا رہا ہوں،
نظم رومانٹک بہت تھی، لیکن بہت ہی نازک ہے. اگر آپ تک پہنچ گئی تو یقین کیجئے کہ آپ میرا نام بھول جائیں وہ الگ بات ہے، لیکن نظم نہیں بھولیں گے. نظم سن لیجئے. تم کس سوچ میں ڈوب گئی ہو، تم کس سوچ میں ڈوب گئی ہو، ہاتھ کا پتھر پانی کے سینے پر مارو، چوٹ تو پانی کی آئے گی. تم کو سوچ میں ڈوب گئی ہو، ہاتھ کا پتھر پانی کے سینے پر مارو، چوٹ تو پانی کی آئے گی. پانی چوٹ کی تاب نہ لا کر موجوں کی صورت میں بہتا، ساحل ساحل سر پٹکے گا، پھر خود ہی اصلی حالت پر آ جائے گا. تم کس سوچ میں ڈوب گئی ہو، ہاتھ کا پتھر پانی کے سینے پر مارو، میں پانی ہوں. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر لگتی ہے نظم کے پہنچنے میں. اب ظاہر ہے جاوید اختر کے شہر سے آپ کو نکالنا بہرحال بڑا مشکل کام ہے. تم کس سوچ میں ڈوب گئی ہو، ہاتھ کا پتھر پانی کے سینے پر مارو، میں پانی ہوں. تب ایک نظم مجھے ایسا ہوا کہ میں نے یہ نظم سنائی تھی تو مجھے تھرڈ یہ ملا کہ زبیر رضوی آئندہ اگر تم نے اس شہر میں، ہمارے شہر کے آس پاس، اب یہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ واقعہ امریکہ کا ہے یا کینیڈا کا ہے، کہاں کا ہے، لیکن اتنا جان لیجئے کہ یہ نظم میں نے جب سنائی تو مجھے تھرڈ واقعی ملے. میں جب دوسرے شہر میں گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ نظم سنائی تو ہم آپ کو بہرحال اچھا میری سمجھ میں اب بھی یہ نہیں آیا کہ ایسا مجھے دھمکی کیوں ملی تھی. میں آپ کو آپ کی عدالت میں یہ نظم پیش کر رہا ہوں. آپ نے یہ جرائم کی تفتیش ٹیلی ویژن پہ تو دیکھی ہوگی. میں پہلی بار آپ کو منصف مان کر اور عدلیہ مان کر اپنی یہ نظم آپ کو سنا رہا ہوں. نظم ہے پرانی اور نئی نسل کے درمیان زندگی کے رویوں کی، بس اتنا فرق ہے اس نظم کا. میں نے اس کا عنوان دیا ہے شریف زادہ. سنو سنو کل تمہیں ہم نے مدراس کیفے میں اوباش لوگوں کے ہمراہ دیکھا. سنو سنو کل تمہیں ہم نے مدراس کیفے میں اوباش لوگوں کے ہمراہ دیکھا. وہ سب لڑکیاں بدچلن تھی جنہیں تم سلیقے سے کافی کے کپ دے رہے تھے. بہت فحش اور مبتذل ناچ تھا وہ کہ جس کے ریکارڈوں کی گھٹیا دھنوں پر تھرکتی مچلتی ہوئی لڑکیوں نے تمہیں اپنی باہوں کی جنت میں رکھا. بہت دکھ ہوا. تم نے ہوٹل میں کمرہ کرائے پہ لے کر ان اوباش لوگوں اور ان لڑکیوں کے ہجوم طرب میں گئی رات تک جس نے صحبہ منایا. بہت دکھ ہوا. خاندانی شرافت، بزرگوں کی باقی سجیلی وجاہت کو تم نے سر عام یوں روڑا ڈالا. نظم سنی آخری بند کہ سلیقہ جو ہوتا. سنو کل تمہیں ہم نے مدراس کیفے میں اوباش لوگوں کے ہمراہ دیکھا. وہ سب لڑکیاں بدچلن تھی جنہیں تم سلیقے سے کافی کی کپ دے رہے تھے. بہت فحش اور مبتذل ناچ تھا وہ کہ جس کے ریکارڈوں کی گھٹیا دھنوں پر تھرکتی مچلتی ہوئی لڑکیوں نے تمہیں اپنی باہوں کی جنت میں رکھا. بہت دکھ ہوا. تم نے ہوٹل میں کمرہ کرائے پہ لے کر ان اوباش لوگوں اور ان لڑکیوں کے ہجوم طرب میں گئی رات تک جس نے صحبہ منایا. بہت دکھ ہوا. خاندانی شرافت، بزرگوں کی باقی سجیلی وجاہت کو تم نے سر عام یوں رون ڈالا. سلیقہ جو ہوتا تمہیں لغزشوں کا، سلیقہ جو ہوتا تمہیں لغزشوں کا، تو اپنے بزرگوں کی مانند تم بھی گھروں میں کنیسوں سے پہلو سجاتے. شکریہ. سلیقہ جو ہوتا تمہیں لغزشوں کا، نظم ختم نہیں ہوئی ہے کہ سلیقہ جو ہوتا تمہیں لغزشوں کا، تو اپنے بزرگوں کی مانند تم بھی گھروں میں کنیسوں سے پہلو سجاتے. پے عشرت دل حویلی میں ہر شب کبھی رقص ہوتا، کبھی جام چلتے اور کسی ماہ رخ پر دلونچا لٹاتے.
سلیقہ جو ہوتا تمہیں لغزشوں کا تو یوں خاندانی شرافت و جہاد نہ مٹی میں ملتی نہ بدنام ہوتی۔ بہت اچھی، بہت اچھی، واہ 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 واہ۔ ایک چھوٹی سی غزل سناتا ہوں، بہت ایسی کہ آپ کے ذہن پہ زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ ہاں وہ مسئلہ ایسے ہی ہو گیا نا، وہ آسانی سے جو سمجھ میں آ جائے وہ بات۔ رب تے جان و دل بھی ہے، رب تے جان و دل بھی ہے، رنجشیں بھی ہوتی ہیں، رب تے جان و دل بھی ہے، رنجشیں بھی ہوتی ہیں، رب تے جان و دل بھی ہے، رب تے جان و دل بھی ہے، رنجشیں بھی ہوتی ہیں، دھوپ بھی نکلتی ہے، بارشیں بھی ہوتی ہیں، دھوپ بھی نکلتی ہے، بارشیں بھی ہوتی ہیں، دھوپ بھی نکلتی ہے، بارشیں۔ اور شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ ہلکی ہلکی بوندوں میں کچھ بدن تو بھیگے گا، ہلکی ہلکی بوندوں میں، ہلکی ہلکی بوندوں میں کچھ بدن تو بھیگے گا، کچھ بدن تو بھیگے گا، موسموں کی صحبت میں لغزشیں بھی ہوتی ہیں، موسموں کی صحبت میں لغزشیں بھی ہوتی ہیں، ہلکی ہلکی بوندوں میں کچھ بدن تو بھی۔ اب اصل میں آپ میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہمارے شہروں میں تو لوگ بھیگتے ہیں، ساون مناتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس شہر میں بارش میں بھیگنے کو کس کا جی چاہے گا کہ ہلکی ہلکی بوندوں میں کچھ بدن تو بھیگے گا، موسموں کی صحبت میں لغزشیں بھی ہوتی ہیں، موسموں کی صحبت۔ اور شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں، اس پہ تو داد دے ہی دیجیے جی بھر کے۔ اب ساری داد آپ نے ان کو دے دی ساغر خیامی کو، تو ہم جیسے شاعروں کے لیے بھی کچھ بچا کے رکھنا چاہیے تھا۔ خیر آپ یہ سلوک آپ ہمارے دوست ہاشمی صاحب کے ساتھ بھی کرتے، تو بہرحال اب شعر سن لیجئے۔ موسموں کی صحبت میں لغزشیں بھی ہوتی ہیں، موسموں کی صحبت میں ان پہ تم ملامت کے سنگ کیوں اٹھاتے ہو، ان پہ تم ملامت کے، ان پہ تم ملامت کے سنگ کیوں اٹھاتے ہو، سنگ کیوں اٹھاتے ہو، چاند جیسے جسموں کی خواہشیں بھی ہوتی ہے، چاند جیسے جسموں کی خواہشیں بھی ہوتی ہیں، ان پہ تم ملامت کے، ان پہ تم ملامت کے سنگ کیوں اٹھاتے ہو، چاند جیسے جسموں کی خواہشیں بھی ہوتی ہیں، چاند جیسے جسموں کی۔ اور شعر ہے کہ اس کی دیکھ کر صورت، اس کی دیکھ کر صورت آئینے سنورتے ہیں، اس کی دیکھ کر صورت آئینے سنورتے ہیں،
اس کی دیکھ کر صورت آئینے سنورتے ہیں، وہ نظر نہ آئے تو پرسشیں بھی ہوتی ہیں، وہ نظر نہ آئے تو پرسشیں بھی ہوتی ہیں، اس کی دیکھ کر صورت آئینے سنورتے ہیں، وہ نظر نہ۔ اور غزل کا آخری شعر ہے کہ خواب کی زمینوں پر، شعر سنیے صاحب، کہ خواب کی زمینوں پر گھر بنا کے رہتے ہیں، خواب کی زمینوں پر، خواب کی زمینوں پر گھر بنا کے رہتے ہیں، گھر بنا کے رہتے ہیں، جانتے ہیں پیروں میں گردشیں بھی ہوتی ہیں، جانتے ہیں پیروں میں گردشیں بھی ہوتی ہیں، جانتے ہیں پیروں میں گردشیں بھی ہوتی ہیں، دھوپ بھی نکلتی ہے، بارشیں بھی ہو۔ اور ایک غزل کے اجازت ہے؟ جی جی اچھا چلیے نکال لوں، بہت سی چیزیں چھپا کے رکھتا ہوں میں، سب موقع دیکھتا ہوں کہ لوگ قابو میں آ جائے تو سنا دو کیسے۔ خواب کی زمینوں پر گھر بنا کے رہتے ہیں، جانتے ہیں پیروں میں گردشیں بھی ہوتی ہیں، جانتے کہ بار بار سانسوں میں تالیاں سی بجتی ہیں، بار بار سانسوں میں، بار بار سانسوں میں تالیاں سی بجتی ہیں، کوئی آنے والا ہے، سیڑھیاں دھڑکتی ہیں، کوئی آنے والا ہے، سیڑھیاں۔ میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا رومانٹک ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ بار بار سانسوں میں تالیاں سی بجتی ہیں، کوئی آنے والا ہے، کوئی آنے والا ہے، سیڑھیاں دھڑکتی ہیں، اور تم چڑھا ہوا دریا پار کر کے مت آنا، تم چڑھا ہوا دریا، تم چڑھا ہوا دریا پار کر کے مت آنا، موسموں کی بارش ہے، بجلیاں چمکتی ہیں، موسموں کی بارش ہے، بجلیاں چمکتی ہیں، موسموں کی بارش ہے، بجلیاں چمک۔ اور دیکھیے صاحب یہ انقلاب کی دعوت نہیں ہے، کبھی آپ سمجھے کہ میں کسی انقلاب کی دعوت دے رہا ہوں۔ شعر سنیے کہ تم بھی ایک دراتی لو، میں بھی ایک دراتی لوں، تم بھی ایک دراتی لو، تم بھی ایک دراتی لو، میں بھی ایک دراتی لوں، پک گئی بدن فصلیں بالیاں مہکتی ہیں، پک گئی بدن فصلیں بالیاں مہکتی ہیں، پک گئی بدن فصلیں۔ اور آخری شعر ہے کہ گھر کے سب دریچوں پر چلمنے گرا دینا، گھر کے سب دریچوں پر، گھر کے سب دریچوں پر
चिलमने गिरा देना, चिलमने गिरा देना, कम सिनी के मौसम में लड़कियां बहकती हैं, कम सिनी के मौसम में। घर के सब दरीचों पर चिलमने गिरा देना, कम सिनी के मौसम में लड़कियां बहकती हैं, पंचनी के मौसम में। और ये जावेद अख्तर की नज़र है ये शेर कि शहर जावेद साहब शेर सुनिए कि शहर के हसीनों में एक वही तो ऐसा है, शहर के हसीनों में, शहर के हसीनों में एक वही तो ऐसा है, वो जहाँ भी जाता है चाहतें बरसती है, वो जहाँ भी जाता है चाहतें बरसती है। शहर के हसीनों में, ये हसीन जो है ये सागर खयामी के हसीन से बहुत मुख्तलिफ है। और आप देख लीजिए कैसा बांका और सजीला हसीन है हमारा। इस शहर के हसीनों में एक, शहर के हसीनों में एक वही तो ऐसा है, शहर के हसीनों में एक वही तो ऐसा है, वो जहाँ भी जाता है चाहतें बरसती हैं, वो जहाँ भी जाता है चाहतें।